28. یا ویلتنا لم اتخذ فلان قلیلا لقد ادلنی عن ذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان الانسان خذولا. یہاں پر حسرت کریں گے اس دن. کون حسرت کر رہا ہے یہاں پر؟ یا ویلتنا، یہاں پر ہے افسوس مجھ پر، کاش میں نے نہیں بناتا فلاں کو دوست. اب یہاں پر جو لیتا ہے حرف مشبہ ہے، فعل. اگر آپ کو بات نہ بھی سمجھ میں آئے تو آپ تھوڑی گرامر میں مینشن کروں گی، انشاءاللہ آگے سمجھ میں آ جائے گی. مطلب یہاں پر آرزو رکھنا، تمنا رکھنا. اس وقت تمنا کرے گا، کیوں؟ اس کے دوست ان کے لیے ایسا ثابت ہوگا کہ وہ حسرت کرے گا. یہاں پر یہ حسرت ہوگی کیونکہ اب واپس تو نہیں جا سکتے دنیا میں، اور آخرت میں یہ بات ہو رہی ہے، اور آخرت میں وہ ریگریٹ کرے گا، وہ افسوس کرے گا. اور آپ جانتے ہیں نا، فیمس حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور یہاں پھر آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے لقد اضلنی عن ذکر، بے شک تحقیق کہ وہ اضلنی، وہ بھٹک گیا، عن ذکری. اب بھٹک گیا ذکر سے، اور ذکر یہاں پر کیا ہے؟ قرآن. آپ دوسرے آیتوں میں بھی دیکھیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جب ذکر کی بات کرتے ہیں یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ ذکر سے بھٹک گیا. بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ اس کے پاس آ چکا تھا ذکر. تو یہاں پر جو ذکر آ چکا تھا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے تھے اس سے وہ بھٹک چکا. وَكَانَ الشَّيْطَانَ الْإِنسَانَ خَذُولًا، اور شیطان کیا ہے؟ انسان کو دھوکہ دینے والا ہے. کیونکہ بعد اس کے وہ جو میرے پاس قرآن اور رسول کا پیغام آ گیا تھا، پھر شیطان اس کو دھوکہ دینے والے ہیں. اب یہ جو خذولہ ہے، قذلہ سے ہے. قذلہ کسی کی مدد نہ کرنا، کسی کا ساتھ نہ دینا، اور کسی کا ساتھ چھوڑ دینا، مصیبت کے وقت کام نہیں آنا، قذلہ، قذولہ. تو اب یہاں پر کون ہے یہ شیطان. اور یہ شیطان کیا کر رہا ہے اس وقت؟ انسان. وَكَانَ الشَّيْطَانَ الْإِنسَانَ خَذُولًا، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے. تو اب یہاں پر لٹرلی شیطان، یہ بھی ہم معنی لیں گے، اور اس کے علاوہ جو انسانوں میں بھی شیطان ہو سکتا. جیسے میں نے بتایا کہ آپ اپنے دوست کے دین پہ ہوں گے تو آپ کو یہ دوست کیا کرے گا؟ یا تو اچھی راہ دکھائے گا یا تو بری. تو اب یہ شیطان کی طرح ان سینس کہ یہ آپ کو بھٹکا رہا ہے، آپ کو غلط راستہ دکھا رہا ہے. اور قرآن میں ہم جانتے ہیں نا، قرآن کی آیتوں سے ہی ریفرنسز ملتے. اب سورۃ آل عمران آیت نمبر 160 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ تعالیٰ کہتے وہ اللہ چاہتا تو وہ مدد کرے گا. اگر جب اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے تو کوئی بھی اس کو مدد نہیں کر سکتا. تو یہاں پر کلیئرلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مدد کرنے والے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک دوست آپ کو بھٹکا رہا ہے اور آپ اس کے باتوں میں آ رہے ہیں، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو یا شیطان کے وسوسے ہو جو آپ کے دل میں ڈالنے والا ہے، تو آپ کیا کرتے؟ وہ راستے سے بھٹکنے لگتے، ڈیویٹ ہونے لگتے، گمراہ ہونے لگتے. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں سورۃ الابراہیم میں بھی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے اور شیطان کیا ہے؟ آپ کے معاملات میں کیا کرتا؟ وہ غلط پرومسز کرتا جو کہ وہ فائدہ مند نہیں ہیں، یہ دھوکہ دینے والے ہیں. اور یہ آگے جا کے آپ اس کے باتوں میں آ جاتے اور یہ دھوکہ دیتے. اب یہ جو سورۃ الابراہیم میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے وہ دھوکہ دیتا ہے اور کس طرح ہم دوست کے باتوں میں آ جاتے اور دوست کے باتوں میں آ کے پھٹک جاتے. تو اس کا ایک پس منظر ہے سورۃ الابراہیم کے بیک گراؤنڈ میں. پس منظر یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیز ایک مشرک تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ واپس آتا تھا اپنے کوئی ٹرپ سے، سمجھے کہ وہ کہیں پر گیا ہوا تھا اور وہ واپس آیا،
تو وہ موسٹلی یہ کرتا کہ بڑے بڑے سردار معزز لوگوں کو انویٹیشن دیتا کھانے پہ. اور یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ عرب کلچر میں اب آپ کے پاس انویٹیشن آیا، آپ جائے تو آپ کو کھانا کھا کے جانا ہے. اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت برا فیل کریں. اور جنرلی بھی یہی ہوتا ہے نا، آپ کسی کو انوائٹ کرتے تو آپ چاہتے کہ وہ کھا کے جائے. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انوائٹ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. لیکن کھانے کو ہاتھ لگانے سے پہلے انہوں نے شرط رکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک ماننا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری رسول ہوں، اور شرک نہیں کرنا. یہ بات تھی. تو اب وہ اس وقت وہ دل سے کر رہا تھا کہ ہاں چلو میں مان لوں. پریشر تو تھا اس کو، لیکن کچھ روایتوں میں یہ آتا کہ اس نے یہ بات مان لی دل سے اور اس نے یہ کر لیا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے کہہ دیا. اب یہ بات ایسی ہوئی کہ اس نے تو مان لیا، یہ تو ایمان لا لیا. اب اس کا جو قریبی دوست تھا اس کو جب پتہ چلا، اب وہ بہت ہی غصے میں آ گیا. اس نے کہا اچھا اس نے ایمان لا لیا تو یہ تو بہت ہی گڑبڑ والی بات ہے. تو اب اس نے ابی ابن خلف جو اس کا دوست تھا، اس نے بھٹکانا شروع کیا. کہا کہ نہیں، یہ تم نے اچھی بات نہیں کی، تم جاؤ اور فلاں فلاں چیز کرو. تو اب یہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں، میں تو ایسے پریشر میں آ کے کہہ دیا، ایسے ہی مروتاً، میرا مطلب ایسا نہیں تھا. تو اب یہ ابی ابن خلف کہتا ہے کہ جاؤ اور تم جا کے تھوکو یا کچھ ایسی جو ہے نا بدتمیزی کی حرکت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ سارے پس منظر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوست کا کس طرح اثر ہوتا، اور اس باتوں میں وہ آ گیا اور اس طرح عمل کرا، اور یہ دونوں جنگ بدر میں مارے گئے، یہ دونوں دوست. تو یہاں پر سمجھانے کا مین مقصد کیا تھا، یہ انسیڈنٹ مینشن کرنے کا، عبرت حاصل کرنے، کہ وہ دوستی کے اس میں آ گیا اور وہ دوستی میں آ کے کیریڈ اوے ہو کے یہ کرا. کیوں کرنا چاہ رہا تھا یہ اور کیوں کیا؟ صرف دوست کو خوش کرنے کے لیے. تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے دوستیاں کیسے ہیں. تو ہم اللہ کو ناراض کرنا چاہ رہے ہیں یا بندے کو ناراض کرنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم دوست کے دین پہ ہوتے ہیں تو ہم چیک کریں، ہم اپنے دوست بھی چیک کریں اور ہمارے بچوں کے بھی دوست چیک کریں. تو یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب دوستی کی بات آئی تو میں اس میں کچھ باتیں آپ کو بیان کروں گی. دوستی جب قیامت کے دن وہاں پر آپ یا تو بالکل گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، یا نہیں تو آپ سیدھے راستے پہ آئیں گے. تو آپ کہیں گے کہ اس کا کیا دلیل ہے؟ سورۃ الصافات میں آیت نمبر 55 آنورڈز ہم دیکھتے ہیں، اس دن کچھ لوگ حسرت کریں گے اور دیکھیں گے چھپ کے کہ اچھا فلاں انسان تو جہنم میں ہے اور یہ انسان ہے جنت میں. اور اس نے کہا کہ اچھا ہوا کہ میں یہ دوستی چھوڑ دیا، ورنہ یہ دوست تو مجھے بھٹکا دیتا اور جہنم لے کے جاتا. تو یہ چیز ہم کو کیئرفل ہونا ہے، کیونکہ یہ قرآن دلیل دے رہی ہے، حدیثیں دلیل دے رہی ہے. اب یہ بات ہوئی کہ ایک برے دوست کی یا ایک دوست کس طرح افیکٹ کرتا ہے، یہ ساری ہم باتیں کر رہے تھے نیگیٹو سینس میں. لیکن حدیثوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پازیٹیوٹی جو قرآن اور حدیثیں بتاتے کہ آپ ایک اچھا دوست کیا ہے، مشک کی طرح ہے، خوشبو کی طرح ہے. کہیں پر بھی آپ تھوڑی دیر بھی اس کے پاس بیٹھ جاؤ، آپ خوشبو لے کے اٹھیں گے. ایک برا دوست کیا ہے، بالکل جیسا کالی کوئی چیز آپ کے اوپر کلساہٹ آ جانا، اس طرح سے ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے رشتے ہوتے، ایک ہے رشتہ دار، ایک ہے دوست. رشتہ دار تو آپ کو کسی طرح نبھانا ہے، لیکن دوستی کیا رہتی؟ دلی دوستی رہتی. آپ اس میں وہ چیزاں کرتے جو آپ کا دل چاہتا، اور سم ٹائمز آپ دوست کو خوش کرنے کے لیے ایسے چیزیں کر دیتے جو کہ نہیں کرنا چاہیے. تو معاذ بن جبل کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری محبت واجب ہے. کس پر؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو، صرف اور صرف اللہ کے لیے. ایک دوسرے سے کیوں محبت کرے؟ اللہ کے لیے. اور ملو تو اللہ کا ذکر،
اور ایک دوسرے سے اگر کوئی من مٹاؤ ہو تو اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی اور وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو محبت کرے گا. تو ہم کیوں نہ ایک دوسرے سے محبت کریں. بولتے ہیں نا آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ، میں تم سے محبت کرتی ہوں کیونکہ اللہ کے لیے. ہم یہ جملہ کہتے رہتے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے، کتنی ڈیپتھ ہے اس میں. اور قیامت میں اللہ کی عظمت کے ایک دوسرے سے جب محبت کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. اس میں بھی یہ روایت میں بھی یہی آتا کہ یہ ایک دوسرے سے کیوں محبت کرتے تھے، صرف اللہ کے لیے. یہ نہیں کہ اچھا یہ دنیاوی اس پہ مجھے یہ فائدہ ہو جائے گا، میں یہ کرنے سے مجھے یہ ہو جائے گا، نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور وہ حدیث دیکھیے جو ابن عباس سے مروی ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے کہتے کہ ایمان کی کون سی کڑی مضبوط ہے. تو آپ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں. جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملے اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی کرے، صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور سورۃ العصر میں کیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے، وصیت کرنا ہے، تواصو بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہاں پر ہم ایک دوسرے کو وصیت کرنا، یہ نہیں کہ آپ کا دوست گمراہ ہو رہا اور آپ اس کے ساتھ گمراہ ہو رہے. اس کو سمجھائیں، خود بھی سمجھے اور آپ اس کو سمجھائیں. دیکھیے دو چیزیں ہو سکتے، یا آپ اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے یا وہ آپ کے رنگ میں رنگ جائے گا. تو آپ کیا چاہتے وہ آپ دیکھیے. اور دوستی سیلفشنس نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی یہ چیز نہ ہونا اچھا میرے دوست سے مجھے یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا. پھر ایسی دوستی لاسٹ لانگ بھی نہیں ہوگی اور یہ دوستی آخرت میں نہیں کام آئے گی، بلیو می. کیونکہ یہ حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے ہم خسارے کا سودا تو نہیں چاہتے نا آخرت میں. اور پھر یہاں پر ایک دوسرے کو دوستی اس لیے رکھیے، اگر آپ کے دوست غلط کر رہے ہیں تو خیر خواہی، سنسیئرٹی، یہ نہیں کہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں. ان کو خیر خواہی سے اچھے سے بتائیے کہ نہیں یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، کیونکہ آخرت میں یہ کام آنے والے نہیں ہیں، الٹا یہ نقصان کا باعث بنیں گے. اور کچھ لوگ قیامت کے دن رشک کریں گے اور وہ نہ تو نبی ہوں گے نہ تو رسول ہوں گے. اور یہ لوگ کیوں، ان کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے سایہ کریں گے کیونکہ ان کے کوالٹیز ایسے رہیں گے. تو ہم بھی چاہتے ہیں نا. اب اس میں ہم جب دیکھتے ہیں کچھ دوست ایسے رہتے جو ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط کرتے. آپ دیکھے ہوں گے کہ ہم کسی سے ملتے اور جب واپس آتے اور ہم نیکی کرنا چاہتے، ہم سوچتے کہ نہیں اور میں یہ کر لوں اور یہ کر لوں. تو یہ چیزیں ہیں. تو اللہ کو یاد دلاتے. کچھ دوستوں سے آپ دیکھیں، دوست ان سینس میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ صرف آپ کے ہم عمر ہو یا آپ کو سمجھنے والے، اس میں کوئی ملنے والے بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ آپ سے عمر میں بہت زیادہ بڑے ہو، آپ سے عمر میں چھوٹے ہو. یہاں پر بات ہو رہی ایک کامن ٹرمز میں آپ مل رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹے بھی ہو سکتے بڑے بھی ہو سکتے، آپ مل رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. آپ یا تو اپنا رنگ چھوڑ رہے ہیں یا ان کا رنگ لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں، اور ایک حدیث اس میں بیان کروں گی جس میں یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، یہ حدیث میں جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو، سمجھیے کہ آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے، چاہے ان کی عیادت کرنے کے لیے، سمجھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور آپ کہہ رہے کہ میں عیادت کرنے کے لیے، میں پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. کیونکہ آپ کس مقصد کے لیے نکلے، کیونکہ آپ دوست سے اس لیے مل رہے کیونکہ یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ اچھا کسی کی تیمارداری کرو، عیادت کرو، تاکہ ایز ایف کہ ہم اللہ تعالیٰ بولیں گے میں بیمار تھا، کیا تم مجھے نہیں پوچھے؟ تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کیسے بیمار ہو سکتے، فلاں بیمار تھا، آپ پوچھے. تو ہم اللہ کے لیے، بعض وقت یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جانتے بھی نہیں فلاں انسان کو. کئی بار ایسے ہم دوسروں کے ساتھ ہاسپٹل چلے جاتے یا دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ ہم جاتے، لیکن مقصد کیا رہتا ہمارا
اللہ کو خوش کرنا ہے، نہ ہم یہ رہتے کہ ہم بوسٹفل ہو جائے، اچھا میں فلاں کو پوچھ کے آئے، وہ ہمارا مقصد رہتا ہی اگر ہے تو آپ اپنے مقصد کو، آپ اپنا قبلہ درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا ہے.